Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے درس میں ہم عالم مثال سے متعلق بات کریں گے. عالم مثال وہ عالم ہوتا ہے جس میں ان چیزوں کو شکل و صورت دی جاتی ہے، کوئی حیت دی جاتی ہے جو اصل معنوں میں شاید اس عالم میں جس میں ہم ہیں شکل و صورت نہیں رکھتی یا اب نہیں رکھتی. تو عالم مثال میں ان کو شکل و صورت و حیت دی جا سکتی ہے یا ان کی ہوتی ہے، اور اس کو ہر آنکھ دیکھ نہیں سکتی، لیکن اللہ کے حکم سے جسے اللہ چاہے دیکھ بھی سکتا ہے. احادیث نبویہ کے ذخائر موجود ہیں عالم مثال سے متعلق، لیکن آج عالم مثال اور برزخ ان دو چیزوں کے ملاپ کو ہم دیکھیں گے، کیونکہ عالم مثال اپنی ذات میں ایک بہت گہرا ٹاپک ہے، اور اس کو بعض علماء نے فزکس کے بعض فنومین سے بھی ریلیٹ کیا ہے. اس کو پھر کسی اور درس میں دیکھیں گے. لیکن آج احادیث نبویہ کے جو ذخائر ہیں اس میں ہمیں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا عالم موجود ہے جس کی ترکیب ان عناصر سے نہیں ہے جن سے ہم واقف ہیں. اس میں ہر ایک جسمانی چیز کی صفت میں وہ چیزیں جو معنوی ہیں وہ صورت پکڑتی ہیں. جیسا جیسا میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا یہ باتیں آپ پر کھلتی چلی جائیں گی. اور قبل اس کے کہ یہ چیزیں زمین پر ظاہر ہوں، اس عالم میں پہلے موجود ہوتی ہیں، اور موجود ہونے سے پہلے ہو بہو انہی معنی کے اندازے کی ہوتی ہیں جن معنی میں ہم اور آپ انہیں یہاں دیکھتے ہیں. تو اکثر ایسی چیزیں جن کا عام نظر میں کسی قسم کا کوئی جسم نہیں ہوتا، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہیں، وہ نازل ہوتی ہیں مگر عوام کو نظر نہیں آتی. جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز تمام اعمال حاضر ہوں گے. اب آپ دیکھیں نا عمل کی کیا صورت شکل ہوتی ہے، لیکن وہاں قیامت کے دن وہ صورتاً حاضر ہوگا. اچھا، پہلے نماز عصر نماز حاضر ہوگی، تو اب نماز بصورت حاضر ہوگی. پھر صدقہ حاضر ہوگا تو صدقہ بھی بصورت حاضر ہوگا. پھر روزہ اسی طرح، ہر نیک کام اور برا کام مخلوق ہو کر لوگوں کے سامنے آئے گا، تو لوگ ان اعمال کو بشکل دیکھیں گے. یہ عالم مثال ہے. اچھا، اللہ قیامت کے روز دنوں کو اپنی اپنی صورت میں پیدا کرے گا. تو جمعے کے دن کی صورت جو ہے وہ بڑی شگفتہ اور بڑی تابناک ہوگی، مگر دنیا ایک بڑھیا کی صورت میں آئے گی جس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے اور آنکھیں نیلگوں اور منہ پھیلا ہوا ہوگا. اچھا، اسی طرح قرآن کی سورہ مبارکہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دو ابروں کی صورت میں یا صف بستہ پرندوں کی جماعت میں آئیں گے، اور ان کو پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گے. جس طرح کہ رحم کو پیدا کیا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اس شخص کا مقام ہے جو قطع تعلق سے خدا کی پناہ میں آئے. اچھا، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم وہ چیزیں دیکھتے ہو جس کو میں دیکھتا ہوں؟ یعنی عالم مثال کی چیزیں اللہ نے اپنے نبی کے لیے یوں کھول دیں کہ حضور اس دنیا میں ان آنکھوں سے ان چیزوں کا مشاہدہ فرماتے تھے. اچھا، شب معراج میں بھی یاد رہے کہ شب معراج خواب کا سفر نہیں، جاگتے سفر ہے. کیونکہ جن لوگوں کو خواب کا مغالطہ ہوتا ہے وہ شدید مغالطے کا شکار ہے. کیونکہ دیکھو، اگر صرف خواب کی بات ہوتی تو خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، اور خواب میں آپ دنیا کے کسی گوشے میں بھی جا سکتے ہیں. تو ابو جہل ان کمپنی کو خواب پر اتنا بڑا اعتراض اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے مسجد اقصی کے نقشے پوچھیں، دروازے کھڑکیاں دریافت کریں. تو معلوم یہ ہوا کہ ابو جہل ان کمپنی بھی جانتے تھے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ میں وہاں پہ بنفس نفیس خود گیا ہوں، نہ کہ خواب کی صورت میں. اور قرآن بھی اس امر پر دلالت دیتا ہے کہ قرآن کریم نے رات کے سفر کو بیان کیا، تو خواب میں ٹائم کا تعین نہیں ہوتا، خواب خواب ہوتا ہے. تو بہرحال شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 نہریں نظر آئیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 اس میں باطنی نہریں تھیں اور 2 ظاہری نہریں تھیں. تو جو باطنی نہریں تھیں اور ظاہری نہریں تھیں تو حضرت جبرائیل نے خدا کے فرمان کے مطابق جو فرمایا کہ 2 اندر کی جو باطن کی ہے وہ جنت میں ہیں، اور جو 2 ظاہر کی ہیں وہ نیل اور فرات ہیں. اب بظاہر تو آپ نیل اور فرات کو یہاں زمین سے پھوٹتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن ان کی اصل کہاں ہے اور وہ عالم مثال سے ادھر کیسے آتی ہیں یہ اللہ جانتا ہے.
اچھا پھر نماز کسوف کی حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور قبلے کی دیوار کے درمیان میں مجھے جنت اور جہنم کو دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے ایک خوشے کو توڑنے کو ہاتھ پھیلایا، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ مشاہدہ ہے حضور کا کہ یہاں رہتے ہوئے وہاں کے عالم میں چاہیں تو پہنچ جائیں، نہ صرف کہ دیکھیں بلکہ چاہیں تو وہاں سے چیز بھی یہاں لے آئیں۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں ایک زانیہ عورت کو دیکھا جس نے کتے کو پانی پلایا تھا، بڑی مشہور روایت ہے، پہلے بتا چکا ہوں میں آپ کو۔ مگر دوزخ میں حاجیوں کے مال چرانے والوں کو دیکھا۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بھی دیکھا، اس کو بھی جس نے ایک بلی باندھ دی تھی یہاں تک کہ وہ مر گئی تھی، اس کو جہنم میں دیکھا۔ اچھا پھر حضور نے فرمایا کہ موت کو مینڈھے کی صورت میں لایا جائے گا، اسے بھی شکل دی جائے گی عالم مثال میں، اور جنت اور دوزخ کے درمیان لا کر اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ اچھا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے سامنے حاضر ہوا کرتے تھے، آپ ان کو دیکھتے، ان سے بات کرتے، لیکن باقی لوگوں کو وہ نظر نہ آتے۔ مگر صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ حضرت جبرائیل آتے ہیں اور وحی کا نزول بھی ہوتا ہے۔ اچھا قریب المرگ شخص کے پاس فرشتے آتے ہیں، وہ ان کو دیکھتا ہے، حالانکہ وہ اس دنیا میں ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان بیٹھا ہوتا ہے، ابھی اس کی روح نہیں نکلی ہوتی۔ وہ جسم اور روح دونوں کو رکھتا ہے اپنے جسم میں، یہ نہیں کہ صرف روح نکل گئی پھر دیکھ رہے ہیں، وہ پہلے سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور مومن کے لیے وہ اللہ کا سلام لاتے ہیں، جنت کا کفن لاتے ہیں، خوشبو ساتھ لاتے ہیں، مگر کافر کے لیے وہی فرشتے ڈراؤنی شکل میں اسے نظر آتے ہیں، دیکھ کر ہی اس پر عذاب کی کیفیت طاری ہو جائے۔ اور قبر کے اندر جب وہ پہنچتا ہے تو عذاب کے فرشتے ہتھوڑے مارتے ہیں اور وہ چیختا ہے جس کو ہر شے سنتی ہے جو مشرق اور مغرب میں ہے۔ اس کی قبر میں 3 قسم کے سانپ مقرر ہوتے ہیں جو قیامت تک اس کو نوچتے ہیں، کاٹتے ہیں۔ قبر 70 گز در 70 گز پھیل کر ایسی ہو جاتی ہے، قبر والے کو جو دباتی ہے قبر، تو اس کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے۔ اچھا پھر منکر نکیر قبر والے کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں، کافر کہتا ہے ہائے ہائے افسوس میں نہیں جانتا، مومن جواب دیتا ہے۔ اچھا پھر مومن کے اعمال سفید اور خوبصورت شکل میں آتے ہیں۔ یہ تمام معاملات جو ہیں یہ ایسے ہیں جو ہمیں اس ظاہری دنیا میں نظر نہیں آتے، وہ کسی اور دنیا کی بات ہے۔ تو یاد رکھو کہ ان سارے امور میں ایک چیز تو ہے کہ وہ چیز وجود رکھتی ہے، تو وہ لوگ جو اپنی نظر میں یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ یہاں ہے بس وہی وجود میں، اس کے سوا وجود نہیں ہے، تو وہ جہل کرتے ہیں۔ اچھا کافر کو سانپ کاٹتے ہیں لیکن وہ سانپ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اچھا آپ وہ قبریں بھی کھود دینا اگر جن میں کافر دفن ہے تو آپ کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن ان کے ساتھ وہ معاملہ برزخ میں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ معاملات ایسے ہیں جنہیں ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ نے اپنے انبیاء کو وہ چیز دیکھی کہ حضور نے قبروں کے اندر ہونے والے عذاب کو بھی دیکھ کے بتایا کہ اس قبر میں یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اچھا اسی طرح جو ہے نا فرشتے اور وحی پر ایمان جو ہے وہ ہمارا ہے، حالانکہ ان چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے لیکن اللہ کے نبی تو دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اچھا اسی طرح سونے والا ایک خواب دیکھتا ہے، سمجھانے کو کہہ رہا ہوں، وہ اس خواب میں تکلیف بھی محسوس کرتا ہے، چلاتا بھی ہے، اس کی پیشانی پر پسینہ بھی آ جاتا ہے، نیند میں سے اٹھتا ہے تو بہت گھبرایا ہوا، بڑا پریشان ہو کے اٹھتا ہے۔ وہ ان امور کو اپنی روحانی طور پر دیکھتا ہے مگر اس کا اثر اس کے ظاہر پر بھی ہوتا ہے۔ اگر وہاں خوش ہوتا ہے تو یہاں بھی خوشی کا احساس ہوتا ہے، وہاں تکلیف ہو تو یہاں بھی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ وہاں کوئی چیز کاٹے نا کسی کو خواب میں تو جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، گو کہ زہر محسوس نہیں ہوتا لیکن تکلیف ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ سے بہت بالا تر ہیں، اس لیے عالم مثال باضابطہ ایک کانسیپٹ ہے جسے مختلف ذرائع سے ہم سمجھتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں نا کہ قبر میں ایک حال ہے، اس قبر کے حال کو ہم اور آپ یہاں پر نہیں سمجھ سکتے۔ امام غزالی کے نزدیک عذاب قبر اپنی ظاہری معنی پر درست ہے۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ علم کا یہ مقام ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے شب کو رات کو اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھی، جتنی مقدر میں تھی پڑھی، نماز پڑھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چیز دیکھی کہ خدا تعالیٰ کو ایک نہایت عمدہ صورت میں جلوہ گر پایا۔
اللہ نے فرمایا کہ یا محمد، تو حضور نے کہا، میں نے کہا لبیک میرے رب۔ پوچھا کہ ملائے اعلیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ کس بات پر جھگڑتے ہیں، ان میں کیا معاملہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے علم نہیں ہے۔ تو اسی طرح 3 بار فرمایا۔ تو اس کے بعد حضور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ نے اپنی شان کے مطابق اپنا دست میرے شانوں کے بیچ میں رکھا، حتیٰ کہ اس کا اثر میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا، اس کے بیچ میں محسوس کیا۔ اس وقت سب چیزیں مجھ پر ظاہر ہو گئیں، میں نے سارے سوالات کا جواب پا لیا۔ اللہ نے پوچھا کہ یا محمد، میں نے کہا لبیک میرے رب۔ فرمایا ملائے اعلیٰ میں کس بات پر معاملہ چل رہا ہے؟ تو میں نے کہا کفارات پر۔ پوچھا کہ کفارات کیا ہے؟ میں نے عرض کیا نماز کے شوق میں پیادہ مسجد کو جانا چلنا، اسی طرح اور مختلف باتیں فرمائیں۔ پھر سوال ہوا کہ وہ کس چیز میں نے عرض کیا درجات میں۔ فرمایا اچھا درجات میں کیا ہے؟ عرض کیا کھانا کھلانا، نرم کلام کرنا، مختلف چیزیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جب تک تم میں سے کوئی اس جگہ پر رہتا ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے تو فرشتے تم پر اس وقت تک برابر درود بھیجتے رہتے ہیں اور عرض کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اس پر رحمت کر، اس کی مغفرت کر، اس کی توبہ قبول کر۔ تو یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں، لیکن حضور دیکھتے ہیں اور باقی لوگوں کو نہیں نظر آ رہے۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خدا اپنے کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں کو دوست رکھتا ہوں، تم بھی اس کو دوست رکھو۔ تب حضرت جبرائیل اس کو دوست رکھنے لگتے ہیں اور آسمان پر ندا کرتے ہیں کہ اللہ فلاں کو دوست رکھتا ہے، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ تب سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے بعد وہ زمین پر بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کسی بندے کو برا جانتا ہے تو جبرائیل کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں شخص کو برا جانتا ہوں، تم بھی اس کو برا جانو۔ تو جبرائیل اس کو برا جاننے لگتے ہیں، آسمان پر ندا ہوتی ہے تو سب اس کو برا جاننے لگتے ہیں۔ اس وقت زمین پر بھی اس کی برائی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ اچھا پھر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدا کے بندوں میں سے بزرگ فرشتے بھی ہیں جو مقرب بارگاہ الہی ہیں۔ جو شخص اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے اور لوگوں کی اصلاح میں کوشش کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا فرماتے ہیں جس کے اثر سے لوگوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ مگر جو فساد میں کوشش کرتا ہے اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں، بلکہ دنیا اور آخرت میں اس کی برائی کی اس کو سزا ملتی ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ رحمتوں کا نازل ہونا، لعنتوں کا نازل ہونا ہمیں تو نہیں نظر آتا، لیکن وہ ہوتی ہیں۔ اچھا پھر حضور نے فرمایا کہ میں نے جعفر بن ابی طالب کو دیکھا کہ فرشتوں کے ساتھ مل کر فرشتوں کی صورت میں مع 2 پروں کی جنت میں اڑتے ہیں۔ اسی طرح آخری بات آج کے درس کی کر لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی عالم مثال پر پھر اور بہت ساری باتیں پھر بات کریں گے اس پر، کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی ایسا روز نہیں جس میں بندے صبح کرتے ہیں مگر یہ کہ 2 فرشتے ہمیشہ آسمان سے اترتے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ مولا سخی اور فیاس کو عوض جلد عطا کرنا اور کنجوس کا اجر کھو دینا۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی اس پر پھر مزید بات اگلی دفعہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔